مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے، سکون نہیں پائے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ عورت جاہل کے لیے ہوس اور عقل مند کے لیے روح ہے۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت۔ نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جائیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکا 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بوہیں نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرے کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ اپنے ماضی کے تجربات پر پچھتانا چھوڑ دیں۔ دن کی شروعات ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت میں جو چارم اور جو جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ آدھا دن گزار کر اٹھنے والوں میں نہیں ہو سکتا۔ انسان جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ بدگمانی بڑی چتوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہے، رشتے ہڑپ کر جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کرے۔ اچھی باتوں پر عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہے اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہے جو دل کا بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھنا۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، کبھی غلط فہمی سے۔
یا اللہ تجھ سے سوال ہے ایسی پاکیزہ زندگی کا جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ یا اللہ ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں، آمین۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے رشتوں کے چھوٹ جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا یا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے صورتیں اس نے اب سب کی اچھی بنائی ہیں۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو، ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اے میرے پروردگار، جتنے بھی تیرے نام لینے والے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ میٹھے لہجوں سے دل جیت کر لوگ یہاں زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں سو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ میری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوا کر دے، ساری دنیا سے چھپا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میرا دل تیرا چاہنے والا ہے مگر مجھے ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ ایک نظر مجھ گناہگار پر کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار مجھے ہمیشہ کر دے۔ مجھے اپنا قرب نواز دے اور فقط تو اپنا کر دے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے۔ بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔
जिंदगी का कोई भी मोड़ आसान नहीं होता। मुश्किलात भी आती हैं और दुख भी मिलते हैं। दिलों का सुकून पाने के लिए दिलों को सुकून देना पड़ता है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बदसुकून रहेंगे तो आपको भी सुकून नहीं मिलता है। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फी है और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सूना है और आला ज़र्फ अगर मुनाफिक ना हो तो हीरा है। और जब किसी मोमिन को कांटा भी चुभ जाए तो रब इसका भी अजर उसे देता है। तो भला वो अपने किसी बंदे को मुसलसल तकलीफ में कैसे देख सकता है। हम चाहते हैं जो बुरा करे या जो बुरा हो इसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो। बस एक सी ख्वाहिश की वजह से हम इस बुरे इंसान से भी ज्यादा बुरे बन जाते हैं। इसको मुआफ करके मुआमला अल्लाह पाक पे छोड़े, यही सजा इसके लिए काफी है। सबसे खूबसूरत आंखें वो होती है जो अल्लाह के खौफ से अश्कबार हो जाती है और सबसे खूबसूरत धड़कन वो होती है जो अल्लाह का नाम सुनते तेज तेज धड़कने लगती है। भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा मगर नाकाम रहे। बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत और बढ़ती गई। गुलाम बनाकर बेच दिया मगर बादशाह बना दिया। इसलिए लोगों की चाहत से तुम परेशान मत हो, क्योंकि अल्लाह के फैसले और चाहत सब पे भारी है। ए अल्लाह, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। अपने फजल व करम से हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा दे। आमीन। कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। हमने अभी तक एक दूसरे को नीचा दिखाना ही सीखा है। जिस दिन हमने एक दूसरे को रास्ता दिखाना और मदद करना सीख लिया तब दीन व दुनिया में कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। हमेशा गलती औरत की नहीं होती, मर्द भी खामियों से भरा हुआ है। एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर इस्लाह करने का नाम ही निकाह है। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। अल्लाह पाक आपको आसमान के सितारों और समंदर की लहरों से भी ज्यादा खुशियां नसीब फरमाए। आमीन। जिसे मैंने हालत मर्ज में पुकारा तो शिफा दी, भूख में पुकारा तो ग़िज़ा दी, प्यास में पुकारा तो प्यास बुझाई, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दी, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया, राह से भटक गया तो रास्ता दिखाया। ए अल्लाह, तो मुआफ़ी को पसंद करता है और बेशक मुआफ़ करने वाला है। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। आमीन। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायतें हों तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो फासिलों का सबब बन जाती है। जिंदगी के जिस मकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो और यह भी तस्लीम कर लो कि यहां तुम हमेशा नहीं रहोगे। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह की याद में है। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, घर में रखा कुरान ना पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो तुम। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बनवाए सुकून नहीं पाएगा। जिंदगी में 2 चीजें याद रखें, जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें और जब आप लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। दुनिया की कोई चीज इतनी शफाफ नहीं हो सकती जितना शफाफ वो दिल है जिस पर काबिज अल्लाह की मोहब्बत है। ए मेरे मोहतरम वालिदैन, आपके पसीने का हर कतरा जो हमें पालने में लगा, दुआ है कि जन्नत में आपके लिए रहमतों वाली नूरानी नदी बन जाए। आमीन सुम आमीन। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र करने के लिए यह वजह काफी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है।
تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر؟ بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں اب سے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک دونوں افراد ایک دوسرے سے مخلص رہیں، آپس میں سچی محبت کریں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا نصف ایمان ہے۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں دنیا کی رنگینہ چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہے یہی وہم ہے، اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے بہت سے لوگوں سے جو کل سے نماز شروع کرنے والے تھے۔ نماز پڑھی اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھی جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ نظر انداز کرنا سیکھی، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ حد سے زیادہ سمجھداری زندگی بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی، اب مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ، کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں، عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں، جسے بارش کے پانی میں بہا کر مسکراتے تھے۔ مجھے کاغذ کی وہ کشتی ذرا پھر سے بنا دینا۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، ان کے 2 ہی اصولوں پر گزار دو۔ رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ اب معاف کر کے اچھے ضرور بنے، لیکن بار بار اعتبار کر کے اولو کے پھٹے مت بنے۔ یا اللہ ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ بنا دے، اپنے اندر برداشت پیدا کرے۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز ایک قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی۔ یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے، بہترین جواب ہے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لے، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، خوش بس وہ رہتے ہیں جن کے پاس یہ احساس ہو کہ رب ہے، نہ سنبھال لے گا۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں اب لیکن اب کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ جن لوگوں کو احساس نہ جگائے انہیں کون جگا سکتا ہے؟ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس و رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ یا اللہ، جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب مہیا فرما۔ جو اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور سب کے نصیب اچھے کر دے، آمین۔ زندگی خوبصورت نہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی مسئلے کو اجازت نہ دیں کہ وہ روگ بن جائے۔ مسائل کو حل کرنا سیکھیں اور زندگی کو شاندار بنائیں۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے
میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے دشوار زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا۔ پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بنا جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے۔ مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بیٹھا کر لے جاتا ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے اب جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، مگر ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہیں۔ کیا خوب اگر ہوتا دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ ماں کی موجودگی ایک ایسا احساس ہے جو آپ کے اندر لاڈلے پن کو زندہ رکھتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ وقت نے ایک بات اچھے سے سمجھائی ہے کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا کا ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں،
क्योंकि उनकी सारी तवज्जो आजादी की तरफ होगी। ये दुनिया एक पुल की मानिंद है। कोई भी अक्लमंद इस पुल पर अपना घर नहीं बनाता, और हम इस पुल पर अपनी जन्नत सजाने में लगे हुए हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पुल की खबर नहीं। हश्र के दिन तो तुम्हारा जिस्म भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। फिर ये वफादारी किसमें ढूंढ रहे हो? लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। कांच पर पारा चढ़ा दें तो आईना बन जाता है, और अगर किसी को आईना दिखा दे तो इसका पारा चढ़ जाता है। इंसान जहां भी चला जाए, अगर वो अंदर से खुश नहीं है, इसका दिल मोहब्बत से खाली है, तो बाहर का मंजर बदलने से कुछ नहीं होता। कदमों के नीचे जमीन जैसी भी हो, उसका आसमान वही रहता है। पहले बुजुर्ग घर की रौनक होते थे, फिर हमने तरक्की कर ली और वो बोझ बन गए। जिंदगी आजमाइश का नाम है, किसी न किसी रंग में हर किसी की आजमाइश हो रही है। कामयाब सिर्फ वही है जो अल्लाह की तकसीम पर राजी रहे और बक़द्र इस्तिताअत हुदूद अल्लाह की पासदारी करता रहे। नानी का घर दुनिया का वाहिद घर है जहां अपने घर से ज्यादा मजा आता है। लोग तो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा तमाशा बना ही देते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तौबा का दरवाजा खुला है, इससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। गुनाहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गुरूर से बेहतर है। बड़े भाई हों या छोटे, बहनों का गुरूर होते हैं। वक्त की तेज रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है। मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। सबसे खूबसूरत आंखें वो होती है जो अल्लाह के खौफ से अश्क बार हो जाती है, और सबसे खूबसूरत धड़कन वो होती है जो अल्लाह का नाम सुनते तेज तेज धड़कने लगती है। हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। किताबों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले ही से हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए जिंदगी को गनीमत समझी अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में हो, क्योंकि जिस चीज के सामने अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो फूल, पत्थर या दरख्त, कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देंगे कि अल्लाह तेरा ये बंदा हर वक्त तेरे जिक्र में मशगूल रहता था। ये दिल ही तो है जो बगैर रुके सालों साल काम करता है। उसे सुकून दे, चाहे ये आपका हो या आपके अपनों का। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहां ना माजी का ताना मिलता है, ना ही मुस्तकबिल का। सिर्फ करम की चादर से ढांप दिया जाता है। अल्लाह पाक का रहम व करम सदा आपके साथ हो, आमीन। वो अता करे तो शुक्र इसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों में जवाल नहीं। ईमान की नेमत के बाद इज्जत, तंदुरुस्ती और रिस्क से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम जिंदगी के हर मोड़ पर हमें इज्जत, सेहत और रिस्क में वसअतें और बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। ए अल्लाह मेरे दिल में हिदायत डाल दे और मुझे मेरे नफस की बुराई से बचा। अल्लाह आखिरी उम्मीद नहीं, वाहिद यकीन है। सारे दुख 3 लफ्जों पर आकर खत्म, अल्लाह है ना। वो खफा भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे अल्लाह की तो नाराजगी भी इतनी प्यारी होती है। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। ए अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रजा के अलावा कोई चाहत ना रहे। दर्द में जब भी खुद को पाता हूं, सबसे करीब अल्लाह को पाता हूं। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते। लेकिन इसके कितने बंदे हैं,
پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوششیں کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے مولا، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے سوائے ذکر اے اللہ کے۔ اے میرے رب مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو۔ اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل، خوشی اور لوگوں کے بنا جینا سکھا دیتی ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا ہو کے دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اے اللہ مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ یا اللہ نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی۔ یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں۔ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل بھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ جب تک حقیقی معنوں میں اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کریں گے، بے چین ہی رہیں گے۔ میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے میری مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کرے، اللہ ہے نہ آپ اس سے بات کریں۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ میرے اعمال پر ملتا تو بھوکا مرتا، میری اوقات سے بڑھ کر وہ اللہ دیتا ہے۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ نے تھام لیا ہے۔ دنیا بھر کے ذہنی انتشار اور قلبی تناؤ کا واحد علاج اللہ رب العزت کی ذات سے قربت ہے۔ اے اللہ سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھو۔
جس وقت بھی اللہ کو پکارو تو ایسا لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ اے اللہ، اب میری امید نہیں، میرا یقین ہو۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ اب مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجئے، آمین۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے، یہاں تک کہ اب مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین انسان بنا دے۔ سنو، وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اور ہر یقین کے بعد منزل کن کی ہے۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے۔ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی، گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت پر پکا اور ثابت قدم رکھنا، آمین۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بد قسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کے باوجود بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے پتھر نہیں بن پاتے، مگر اس کوشش میں ہم ارد گرد کے باقی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔
بعض لوگوں کی پرسکون طبیعت ان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں۔ نشانہ باز بھی جب پرسکون دکھائی دے تو سمجھ لے وہ تسلی کر چکا ہے کہ اس کا شکار گر چکا ہے، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ گفتگو کیجئے مگر ذرا احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق بغیر توبہ کیے سو جانا ہے۔ کوشش کیا کریں جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تب گناہوں کو خیر بات کہہ کر اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ پلٹ کے جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حد بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تنہا رہ لے مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ نفرتیں اٹھانا کب آسان ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا ایک اور موقع دیتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں یہ لفظ جسے بھی بولیں سچے دل سے بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی جیسے دل کو خوشی دیتی ہے، اسی طرح ان لفظوں میں چھپا دھوکا بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت اکثر آہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آ سکتا ہے جب انسان بلا وجہ کی دوستیاں، رشتہ داریاں، کالز، میسج کرنے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کوئی یاد کرے نہ کرے اسے کچھ برا محسوس نہیں ہوتا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جب تمہیں بغیر وجہ کے خوشی محسوس ہو تو جان لینا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ محبت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، برداشت کتنی ہے، اب کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ مانگنا، گڑ گڑانا، جھکنا، عزت، نفس گرانا کیا ہوتا ہے۔ محبت عقلمند لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ محبت کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ عقلمند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر راستہ جلد بدل لیتے ہیں۔ مرد اپنی آنکھ نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، اور تلاش دونوں کو عزت و احترام کی ہے۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار رہتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے
تو پھر اسے کوئی دوسرا فتح نہیں کر سکتا۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے صاحب، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، خوبصورت چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل والے لوگ بہت کم ہیں۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ بھی خوش نہ ہوئے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ اب سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔